بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو انفاق کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اے آدم کے بیٹے تم ہی راہ میں خرچ کرتا رہے تو میں تم پہ خرچ کرتا رہوں گا۔ یہ ہمیں انفاق کے معاملات جو سمجھائے گئے انشاءاللہ ہمیں اپنے دل میں ہم نے اس کو باندھ لیا ہے۔ اور یہ حنیف ہاسپٹل جو ہے اس نے ہمیں بہترین اپارچونیٹی پہ دی ہے کہ ہم اس پروگرام کو اپنے کر سکیں۔ ہمارے جو ہے شیخ سلیم صاحب ڈائریکٹر ہیں یہاں کے ہاسپٹل کے، انہوں نے بہرحال ہمیں یہ ایک اپارچونیٹی دی ہے، ایک سینٹر دیا ہے۔ اس میں ہم جو ہے اپنی تربیت کے لیے آتے ہیں اور لوگوں سے اپنے اساتذہ سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں انہوں نے حصہ ڈالا ہے، اللہ ان کا اجر عطا فرمائے۔ اب جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خوشگوار باہمی تعلقات پر۔ اس میں جو ہے معاملات ڈسکس ہوں گے۔ ہمارے نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگی۔ اس کے علاوہ مومن میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو یہ دو حدیثیں بہت بہترین حدیثیں جو ہمیں خوشگوار باہمی تعلقات کو اکساتی ہیں۔ اس کے لیے جو ہے ہمارے جو ہے معلم ہیں ابو حسان بھائی، یہ بہترین معلم قرآن ہیں اور رول ماڈل اسکول کے میں بھی استاد ہیں اور وہاں فری آف کاسٹ تعلیم دی جاتی ہے، بہترین دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور یہ ہماری تربیت کے ہمیں وقت تیار رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہر جگہ جانے کو تیار رہتے ہیں اور ہمیں جو اپنی مصروفیات کے باوجود بہت کچھ سکھاتے ہیں دینی معاملات۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے پر ہمیں خوشگوار باہمی تعلقات پہ جو ہے وہ اپنے جو ہے خیالات اور اپنی جو ہے وہ پریزنٹیشن دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک تصحیح کر لوں، میں معلم قرآن نہیں ہوں بلکہ طالب قرآن، اور مجھے پہلے سے مشورہ نہیں ہوا تھا کہ انجینئر عثمان بھی آ رہا ہے، ورنہ میں رائے نہیں ضرور دیتا کہ پھر مجھے نہ رکھیں۔ اب میرے اندر وہ کانفیڈنس اعتماد نہیں ہے، کیونکہ انجینئر عثمان ماشاءاللہ ان کی بات کچھ اور ہے، تو ان کے سامنے جو ہے نا پھر وہ بات نہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعلقات، ریلیشن۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو زندگی میں 3 چیزیں مل جائیں تو اس کی زندگی بڑے سکون میں اور کامیاب گزر جائے گی۔ ان میں سے ایک ہے دولت، جس میں ہم کہتے ہیں ویلتھ، دوسری صحت، ہیلتھ، اور تیسری تعلقات، ریلیشن۔ جس کے پاس دولت ہو، صحت ہو اور اچھے تعلقات ہو تو اس کی زندگی کامیاب بڑی پرسکون گزر جائے۔ کچھ اور چیز ہے جو ایڈ کر دوں، ان تینوں کے علاوہ جو اسی کے اندر میں بہت ساری چیزیں ہوتی آتی ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے اس کے علاوہ وہ کیٹیگری ہے تو ایڈ کر دیجیے۔ وہ کس سے ملے گی؟ مل جائے گی نا، اس سے بھی مل جاتی، مطلب جو چیزیں بہت ساری چیزیں وہ انہی سے ملے گی، ان سے مل سکتی ہے، لیکن عام طور سے کہا جاتا ہے، اس سے ہمارا 100% اتفاق کرنا ضروری نہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ ان تینوں میں سے کون سی ایسی چیز ہے، ایک ہے، 2 ہے، تینوں ہے، کہ اگر وہ نہ ہو تو سکون نہیں مل سکتا؟ آپ کے خیال میں؟ جی صحت، اور
جی تعلقات. اور مطلب سب اس بات پہ متفق ہیں کہ دولت اگر نہ ہو تب بھی پرسکون زندگی گزر سکتی ہے. یہ بات پر اتفاق کر رہا ہے نا. لیکن آج کل تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے اس لیے کہ مال نہیں. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اس کو چیک کرتے ہیں کہ واقعی کہ یہ ضروری ہے ایک انسان کے لیے. میجورٹی تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے، لیکن کیا واقعی انسان کے لیے ضروری ہے؟ کیا ہم آج یا آج سے پہلے ماضی میں کچھ لوگوں کو جانتے ہیں جن کے پاس دولت نہیں تھی لیکن ان کی زندگی پرسکون تھی اندر سے؟ جانتے ہیں؟ اور دولت مند کہتے کسے ہیں؟ پہلے یہ تو کلیئر کرنے، دولت مند ہوتا کون ہے؟ جس کے پاس کتنا مال ہو، اس کی ضرورت سے زیادہ. کیونکہ اب یہ رمضان کا مہینہ، زکات کا مہینہ، زکات کس پہ لگتی ہے؟ جو آپ کماتے ہیں اس پہ نہیں لگتی، بلکہ جو آپ بچاتے ہیں اس پہ لگتی ہے، دولت پہ لگتی ہے. ویلتھ ٹیکس ختم ہو گیا پاکستان سے، تو ویلتھ کسے کہتے تھے؟ جو آپ نے کمایا، آپ نے خرچ کر دیا اور اس کے بعد جو بچ گیا وہ آپ کی ویلتھ کہلاتی تھی اور ٹیکس اس پہ لگتا تھا. اسی طرح زکات بھی آپ کے ویلتھ پہ لگتی ہے، آپ کی دولت پہ لگتی ہے. اگر انسان دولت مند نہ ہو یعنی کہ اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہو تو پھر وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ پھر وہ دو کیٹیگری میں آتا ہے. یا تو وہ مسکین ہوتا ہے یا پھر فقیر ہوتا ہے. جب قرآن میں دونوں لفظ ساتھ آ جائیں تو اس کے معنی الگ الگ ہو جاتے ہیں. مسکین کسے کہتے ہیں جی؟ اوکے، اور جس پہ ٹیکس ہے. اوکے، اور اس کے بارے میں لوگ اندازہ نہیں کر پاتے کہ اس کو ضرورت ہے. اوکے، اور جو اپنی آمدنی میں ضروریات پوری نہ کر سکے. جو اپنی آمدنی میں ضروریات پوری نہ کر سکے. سوری معذرت کے ساتھ، رمضان ہے، روزہ ہے، اس کی چاکلیٹ. ایک انسان کماتا تو ہے لیکن اتنا نہیں کما پاتا کہ اپنی ضروریات زندگی، خواہش زندگی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ضروریات زندگی پوری نہیں کر پا رہا تو وہ مسکین کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل خالی ہے، وہ فقیر میں آتا ہے. جب یہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تو بھی آپ الگ الگ اس کے معنی اس طرح کریں گے. تو جو دولت مند نہیں ہے وہ یا تو مسکین ہے یا فقیر ہے. تو ہم جانتے ہیں ماضی میں بھی آج بھی کتنے لوگ جو کہ مسکین تھے، فقیر تھے، لیکن اطمینان ایک قلب تھا، ان کی زندگی پرسکون تھی. جانتے ہیں نا، ابھی ذکر ہوا، صحابہ اکرام کا ذکر ہوا، اور ابھی اس کی مثال ہم خود دیکھ لیں کہ آج ہماری صبح سے لے کے سحری سے لے کے مغرب تک ضرورت زندگی پوری نہیں ہو رہی. موسم اچھا ہے لیکن پچھلے سال جو گرمی تھی اس گرمی میں باہر نکلے اور اس کے بعد ہمارے حلق کا کیا حال ہو، زبان باہر نکل رہی ہے، تو کیا ہم ٹینشن میں تھے، ہم ڈپریشن میں چلے گئے تھے اس روزے کے اندر؟ حالانکہ کتنا حال خراب تھا، برا حال ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اندر سے سکون تھا، اندر سے خوشی تھی. یہ نہیں تھا کہ یہ سوچنی تھی کہ کیا مصیبت ہے، کل پھر روزہ رکھنا پڑے گا، بلکہ نہیں، افطار کے وقت خوشی تھی. تو باہر سے تو حال برا تھا لیکن اندر سے اطمینان تھا، سکون تھا. اندر کا موسم اچھا تھا، باہر کتنی بھی گرمی تھی، اندر کا موسم اچھا تھا. اسی طرح یہ اصحاب صفہ، ان کے پاس تو سطر ڈھانکنے کے بس کپڑے تھے، باقی بدن ڈھانکنے کے بھی کپڑے نہیں تھے. فاقے ہوتے تھے، کئی دن کے فاقے چلتے تھے، اور ان فاقوں میں حالت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے اور وہ غشی کی وجہ سے جماعت کے اندر گر رہے ہیں، اور اس پر منافق کی پہلی صفوں میں ہی ہوتے تھے.
وہ پیچھے کہیں نہیں ہوتے تھے، پہلی صف میں ہوتے تھے. وہ جب یہ دیکھتے تھے تو ہنستے تھے، ان لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیا کہا؟ موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت انسان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی بھی ڈاؤن ہو جائے اس کو اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے بھوکا رہنے کا اجر کیا ہے، جو تمہیں اجر ملے گا تمہارے بھوکا رہنے سے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو اور مزید تمنا کرو بھوکا رہنے کی. اس کنڈیشن میں بھی مزید تمنا کرو. اب یہ کنڈیشن میں اندر سے سکون ہے، دولت نہیں ہے لیکن اندر سے اطمینان ہے. تو دولت ضرورت نہیں ہے، لازم ضرورت نہیں. ویلتھ کی بات کی، ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں اور ہیلتھ کی بات کی، صحت کی. تو کیا ہم آج یا ماضی میں کچھ لوگوں کو جانتے ہیں جن کے پاس صحت نہیں تھی لیکن وہ اطمینان قلب میں تھے؟ جانتے ہیں؟ بتائیے کس کو جانتے ہیں؟ ہاں جی، حضرت ایوب علیہ السلام کتنے عرصے صحت نہیں تھی، کیا اندر سے ڈپریشن کا شکار تھے؟ ایک قصہ، کیونکہ آج ٹائم مختصر ہے میں تھوڑا سا فاسٹ چلوں گا. ایک عورت جس کو مرگی کی بیماری تھی. اب مرگی کی بیماری آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، اور جس نے دیکھی ہو اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو جھجلی جاتی ہے. تو ایک عورت جو اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری بیماری دور ہو جائے. اب نبی دعا کریں گے تو بیماری اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک آفر کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہاری بیماری دور کر دے گا، لیکن اگر تم اس بیماری پر صبر کر لو تو تمہارے لیے جنت پکی، گارنٹیڈ. اور اگر نہیں صبر کرو گے تو جہنم پکی ہو جائے گی. پھر جیسا بھی معاملہ ہو، لیکن اگر صبر کر لو اس بیماری کو تو جنت پکی. تو اس عورت نے کیا کہا؟ اس آفر کو قبول کر لی کہ ٹھیک ہے میں اس بیماری پر صبر کروں گی، آپ میری دعا نہ کریں، میں اس بیماری کے ساتھ ہی زندہ رہوں گی. جو میں الفاظ ایسے نہیں، میں صرف سمجھانے کی دو چار آپ کو بات کر رہا ہوں، کیونکہ حدیث کا ایگزیکٹ الفاظ ہے ایسے نہیں. لیکن آپ میری ایک دعا کر دیں، کیونکہ میں بازار جاتی ہوں، باہر جاتی ہوں تو دورہ کہیں بھی پڑ جاتا ہے، تو جب دورہ پڑتا ہے تو میری سطر کھل جاتی ہے، میرا کپڑا ہٹ جاتا ہے، میرے جسم سے ہٹ جاتا ہے، میری سطر کھل جاتی ہے. تو آپ یہ دعا کر دیں کہ جب بھی دورہ پڑے تو سطر نہ کھلے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا کے بعد وہ جب تک زندہ رہی اس کو دورہ پڑتا رہا لیکن سطر پھر نہیں کھلی. ابھی بیماری کے ساتھ زندہ ہے تو کیا اطمینان ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کس چیز نے اس کو اطمینان دیا؟ بیماری بڑی تکلیف دہ ہے، بیماری بڑی تکلیف دہ ہے، بیماری بڑی پریشان کرتی ہے، لیکن کس چیز نے اس کو اطمینان دیا؟ کس چیز نے اس سے صبر کروایا؟ کس چیز نے کروایا؟ ہاں، لیکن اس نے یہ بیماری پر جو اس کو صبر آیا وہ اس چیز نے اس نے کیا کیا کہ وہ صبر آ گیا، اس صبر پیدا ہو گیا. کیا کیا؟ اور کیا کیا؟ موٹیویشن دے دی، آفر دے دی، صبر کرنے کو کہا. ٹھیک ہے، اب یہ صبر جو ہوا یہ ہمارے لیے بھی ہے. صبر کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہے. صبر کرنے کے لیے کچھ اور بھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ایک تو موٹیویشن چاہیے، فری میں صبر نہیں ہوتا، وہ تو جنت آ گئی سامنے. لیکن اس کے بعد، اس آفر کے بعد، اس موٹیویشن کے بعد ایک کام اور کرنا پڑتا ہے، تب صبر ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ عمل. اور کیا ہے؟ اور بولے، اور بولے، برداشت کرنا، اور بولے.